اس وقت ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہے ماہر عالمی امور نوشیروان قلندر صاحب۔ نوشیروان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر ایرانی جو قیادت کے بقول یک طرفہ طور پر جنگ بندی میں توسیع کر دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اور واشنگٹن میں امریکن جو میڈیا ہے وہ اس کو کیسے لے رہا ہے، اس تازہ ترین جو خبر ہے؟ جی بہت شکریہ یہ لینے کے لیے۔ تو ادھر واشنگٹن ڈی سی میں بھی تو اسی طرح یہ موضوع اس وقت گرما گرم موضوع ہے، اور یہ خبر جو تقریباً CNN، فاکس نیوز، جتنے بھی اہم ٹیلی ویژن ہے وہ سارے اسی خبر کو نشر کر رہے اور اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، جس میں امریکی صدر کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ بندی اس وقت تک بڑھا دی ہے جب تک تہران مستقل طور پر تنازع ختم کرنے کی تجویز پیش نہیں کرتا ہے۔ مطلب ہے مشروط ہے، اور ایران کی جانب سے یہ تنازع مستقل ختم کرنے کی یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ ڈال دی گئی ہے ایک قسم کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ تو آپ یہی اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ جب صدر ٹرمپ کی طرف سے مستقل جنگ بندی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ایران کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے، اور ان کی اب تہران کی جانب سے اس کے لیے تجویز سامنے آنا چاہیے کہ کس قسم کی تجویز وہ لاتے ہیں کہ جس پر امریکہ اور ایران دونوں کو قابل قبول ہو، اور ساتھ یہ کہنا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ تو اس صورتحال میں یہی تبصرے یہاں پہ ہو رہے ہیں کہ یہ تو ایران کے لیے آپ اس کو کہتے ہیں کہ تہران ہی ایک حتمی تجویز دے کہ مستقل یہ تنازع ختم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ناکہ بندی بھی جاری رہے گا۔ تو اس صورت میں ایران کو مزید مشکل میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ ایک قسم کا جو پاکستان کی کوششوں سے، اسلام آباد کی کوششوں سے جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان جو مذاکرات کا ایک دور چلا تھا، اور جس کا دوسرا کل سے دوبارہ شروع ہونے جا رہا تھا، وہ سلسلہ بھی رک گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ اچھے اشارے نہیں ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کی طرف سے جو یہ مختصر بیان آیا ہے کہ مستقل تنازع کے خاتمے کے لیے تہران کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تبصرے ہو رہے ہیں، اور خدشات زیادہ یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کا جو ہدف ہے وہ اس علاقے کے لیے وہ یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں موجود ہے۔ یہ خدشات اس لیے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ 2 مرتبہ یہاں کانگریس میں کوشش کی گئی ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کا یہ مواخذہ کیا جائے کہ آخر انہوں نے اتنی بڑی جنگ کانگریس کی اجازت کے بغیر کیسی شروع کر دی ہے، لیکن 2 مرتبہ کانگریس نے کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو لابی ہے جو چاہتے ہیں کہ جنگ کا سلسلہ صرف شروع تو ہوا ہے لیکن اس کو آگے بڑھایا جائے، جن کا مفاد ہے جن لوگوں کا وہ ان کا ایک اثر موجود ہے، جس کی وجہ سے کانگریس ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکا کہ جو جنگی عزائم ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی ان کو اس سے روکا جائے۔ جی، ان کو چیلنج کر سکے کانگریس ابھی تک بھی اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ نوشیروان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس میں ڈائلاگ جو چل رہے ہیں جس کا دوسرا دور اسلام آباد ہونا تھا، اور جو ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، جو بال اب کس کے کورٹ میں ہے؟ ایرانی قیادت کے کورٹ میں ہے یا امریکی قیادت کے کورٹ میں ہے؟ امن کے معاملے کو اگر سامنے رکھا جائے
نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جو امریکی جو سول سوسائٹی ہے وہ اس جنگ کو کیسے لے رہی ہے؟ اچھا، دو باتیں ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ بال کس کے کورٹ میں، یہ کہنا میرے خیال میں بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یعنی پاکستان جو درمیان میں اس کا رول ہے یہ بڑا اہم ہے، اور پاکستان کو مطلب دونوں طرف سے ایک قسم کے پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو 37 سالوں سے جو 47 سالوں سے جو جن کے درمیان ایک بہت بڑی کشیدگی رہی ہے، اور جن میں ایک فریق جو امریکہ ہے جو چاہتا ہے کہ یعنی جنگ ہو جائے، یعنی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے، یعنی پیش قدمی جس کی طرف سے ہوئی ہے، پیش رفت جس کی طرف سے ہوئی ہے، مومنٹ جس کی طرف سے ہوئی ہے، اور آپ اگر سارے خبریں اٹھا کے دیکھیں کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی اہم دفاعی مراکز ہیں امریکہ کے، وہاں سے عملاً جو فوجی ہیں، مرین ہیں، وہ سارے محفوظ جگہوں پہ منتقل کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جو نیوی سیلز ہیں وہ تقریباً اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیسیفک اور اٹلانٹک کے اندر ایون کے جو ان کے جو بڑے نیوی سیلز کے عملہ تھا اور جنگی عملہ تھا، جن کا ایک بڑے ایکسپرٹیز ہیں، وہ جو مختلف وقتوں میں چائنیز اور رشین کے جو وار شپس ہیں ان کے سامنے بھی آتے ہیں، ایسے ایکسپیرینس قسم کی جی ٹیمیں ہیں، وہ اس وقت خلیج فارس اور ہرمز کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ایک اصولی فیصلہ جو جب سے ہوا تھا، جب بن لادن کو ایبٹ آباد سے انہوں نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ پکڑا تھا، تو اس کے بعد سے پھر پینٹاگان میں ناظرین کو، آپ کے سننے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پرنسپل فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو یعنی پالیسی ایسی بنائی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ جو بوٹس کے ساتھ جو ہمارے فورسز ہیں وہ کسی جنگ میں شریک نہ ہو، یہ سلسلہ کم کیا جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ کم کیا گیا. ایون کے مڈل ایسٹ سے یہ انہوں نے بوٹس کافی حد تک نکالے تھے، اور انہوں نے کچھ اور اسٹریٹجیز بنائے تھے، اور انہوں نے ڈرون آرمی بنایا تھا، اس میں کافی انہوں نے پیش رفت کی ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جنگ کا انہوں نے بڑی پیش رفت اس میں کی تھی، اور اسی فیصلے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم جنگیں لڑیں گے لیکن ود بوٹس نہیں جائیں گے. لیکن اس چیز میں جو خبریں آ رہی ہے، جو اطلاعات ہیں، جس طرح خلیج فارس کے قریب اور ہرمز کے قریب جس طرح نیوی سیل کے لوگ، اور مڈل ایسٹ میں جو جہاں پہ ایران نے میزائل پھینکے تھے وہاں سے لوگ نکال کے جس طرح ایران کے گرد جمع کیا جا رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بال کس کے کورٹ میں ہیں. اور جہاں تک یہاں پہ سول سوسائٹی کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر اس جنگ کی بہت شدید مخالفت ہو رہی ہے. جی. لیکن امریکی نظام کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دیکھیں امریکی نظام جو ہے نا کچھ جگہوں سے چلائی جاتی ہے، جس کو کانگریس کہا جاتا ہے، جس کو وائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے، جس کو پینٹاگان کہا جاتا ہے، یہاں کے تھنک ٹینک سے جو ان کا اپنا ایک اثر رسوخ اس میں شامل ہوتا ہے، وہاں پہ کس کی لابی زیادہ مضبوط ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا. تو فیصلوں کے جو مراکز ہے وہاں میں کوئی جو جنگی عزائم ہے اور جو جنگی فیصلے ہے اس میں کوئی تبدیلیاں زیادہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. البتہ جو سول سوسائٹی ہے، ڈیموکریٹس ہیں، آوازیں ہیں، وہ کافی زیادہ ہیں، اس جنگ کی مخالفت کافی زیادہ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سول سوسائٹی کی آواز ہے، یا یہاں پہ جو آواز اٹھائی جاتی ہے امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف، اس کا اس جنگ بندی پہ یا یہ آگے اس جنگ پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑنے والا؟ جو ہمارا اندازہ ہے، جو یہاں پہ تبصرے بھی ہوتے رہتے ہیں تھنک ٹینکس کے کچھ لوگوں سے،
جو رابطے رہتے ہیں، دیکھیں چائنا اور رشیا اگر درمیان میں آتا ہے تو وہ ایک اپنے طریقے سے پھر یہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ پریشر بڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان بظاہر لگ رہا ہے کہ واشنگٹن سے اور تہران کے ساتھ رابطوں میں ہے، لیکن حقائق بھی دیکھنا چاہیے۔ آیا پاکستان کی اتنی ورت ہے، پاکستان کی اتنی بس ہے کہ دونوں کو جنگ سے روکا جا سکتا ہے؟ کون جنگ سے اتنی بڑی جنگ سے روکنے کے لیے چین اور روس کو براہ راست مذاکرات کے لیے آنا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ دیا جائے یا کسی کی مخالفت ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ دونوں قوتیں آتی ہیں تو عالمی طور پہ انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں گے کہ امریکہ کے اندر فضا یکسر تبدیل ہو جائے گی اور پریشر بڑھ جائے گا۔ جنگ کی مخالفت میں جو قوتیں ہیں وہ ان کو کافی تقویت مل سکتی ہے، لیکن یہ تبصرے بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں کہ یہ معنی خیز ہیں کہ چین اور روس کی طرف سے جنگ کو روکنے کے لیے اسی طرح جو مؤثر سفارتی جدوجہد ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نوشیروان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو وہ ہے بوٹس آن گراؤنڈ کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی ہے، امریکہ نے وہ پالیسی ترک کر دی ہے، لیکن امریکہ جب ایران کے اوپر حملہ آور ہوا تھا اس کی پالیسی تھی رجیم چینج کی۔ بوٹس آن گراؤنڈ سے کے بغیر رجیم چینج تو ممکن نہیں لگا سو فار جو معاملات آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے ہرمز میں ناکہ بندی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کا ڈیڈ لاک بھی شروع ہو چکا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بڑی تبدیلی کب تک آ سکتی ہے اس کے اندر ایران میں، جو امریکہ چاہتا ہے یا جو اسرائیل چاہتا ہے؟ تو یہ دیکھیں ابھی تک تو ایک تو بظاہر امریکہ کے مطالبات ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر مطالبات جو ہے نا اس کے پس پش میں اور پس منظر میں کچھ اور چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں، اور یہ مطلب اس خطے میں بالادستی کی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر تو ایران کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت جو ہے نا برداشت کیا ہے اور آپ کی جو یہ ایٹمی قوت کے حصول کے لیے آپ کا جو کام ہے یہ بالفور روک دیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ایران کے اندر چلا جائے اور رجیم چینج لائی جائے؟ کیا یہ یہاں پہ یہ تبصرے ہو رہے ہیں بار بار، اس لیے کہ امریکہ میں یہ سوالات اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ اندر جا کے لڑنا، اس کے رد عمل میں اگر امریکہ میں لاشیں آتی ہیں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس پہ بڑا سخت رد عمل آتا ہے یہاں پہ، اور امریکی لاشوں کو بالکل برداشت نہیں کرتا، اور اس کے خلاف پھر جو ہے نا یہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ تو بہرحال جنگ کی دھمکیاں ہیں، یہ تو جاری رہے گی۔ یہ کہ اندر یہ چلے جائیں گے کچھ کر لیں گے، نہیں، ابھی تک اس حوالے سے اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی تک صرف دھمکیاں ہی دی جا رہی ہے، اور لیکن ان کا میرے خیال میں جو کامیابی ہے اس وقت امریکہ کی وہ یہی ہے کہ دیکھیں وہ خلیج فارس اور جو ابنائے ہرمز ہے وہاں پہ موجود ہے، ایک قسم کے پاٹک لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ تلاشیاں لے رہے ہیں، وہ کسی کو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ تو اس خطے میں ان کی ایک بالادستی ایک قسم کی انہوں نے قائم کر دی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ جو باتیں کی جا رہی ہے کہ چین کو اب اس جنگ کو روکنے کے لیے آگے آنا چاہیے، تو آپ اگر نقشے اٹھا کے دیکھ لیں تو اپنے ہرمز کے منہ میں پھر گوادر موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے گوادر
میں کس کا اثر رسوخ موجود ہے. وہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ ہیں اور چائنیز چاہتے ہیں کہ یہ ان کا جو BRI کا منصوبہ ہے وہ جو مطلب اس کے لیے ایک قسم کی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے BRI کے جتنے بھی منصوبے ہیں مڈل ایسٹ سے افریقہ تک، پھر اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس فیول ہو، آپ کے پاس جو ہے نا گیس اور تیل ہو. یہ ذخائر ابنائے ہرمز سے جو BRI کے منصوبے کے تحت جو ان کو ایندھن اور انرجی دینا تھا، ابنائے ہرمز کے راستے سے ہی ان کو یہ BRI کو یہ سپورٹ کیا جانا تھا. اگر امریکہ اور ان کی شپس وہاں پہ جا کے پہنچ گئے ہیں، نیوی سیل پہنچ گئے ہیں اور وہ کشتیوں کی تلاشی، ایون ایران کے کشتیوں کی وہ تلاشی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے. اور ساتھ ہی جب یہ ابھی آج توسیع کا اعلان کر رہے تھے تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ناکہ بندی جاری رہے گی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندر جانا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ دور کی بات بھی لگتی ہے تھوڑی سی اور مشکل بھی لگتی ہے. لیکن اس لیے کہ پھر امریکی اگر وتھ بوٹس اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جنگ میں کوئی ریوڑیاں تو نہیں باندھتے، پھر آپ کو لاشیں اٹھانا ضرور پڑے گی. اور امریکی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے ملک کے اندر فوجیوں کی لاشیں آ جائیں. تو یہ ایک مشکل سا سچویشن خود امریکیوں کے لیے بھی ہے. لیکن اگر خطے میں پانیوں کے اوپر جو بالادستی کی ایشو ہے اس میں تو مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ امریکیوں کو کچھ حد تک کامیابی مل گئی ہے کہ اگر وہ وہاں موجود ہے اور لوگوں کو روک رہے، تلاشیاں لے رہے اور یعنی ان کی اجازت کے بغیر نقل و حرکت میں مشکلات پیش آ رہے ہیں. جی، تو یہ ایک مشکل سچویشن تو ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نوشیروان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات کا ڈیڈ لاک بھی چل رہا ہے اور ایران کے ساتھ جنگ بھی سمجھے کہ ایک سٹینڈ بائی پوزیشن پہ دونوں قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں، امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا واقعی ان سارے معاملات کا ان الیکشن پہ اثر پڑے گا؟ اور اگر ان الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ یا ریپبلکن پارٹی کو شکست ہو جاتی ہے یا ان کو وہ اس طریقے سے خاطر خواہ جو عوامی سپورٹ ہے انہیں نہیں ملتی، تو کیا ان جو عوامی سپورٹ کے نہ ملنے کا اثر اس جنگ کے ختم ہونے پہ ہو سکتا ہے؟ اثر تو پڑ سکتا ہے. نومبر میں جو الیکشن آ رہا ہے اس کے لیے آپ یہ سمجھے کہ کچھ تو ان کے جو جنگی مشن ہیں وہ تو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ٹرمپ کر رہا ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا یہاں پہ جو لابیز ہیں جنگ کے فیور میں، جنگ کے حامی، اور کچھ آپ کہہ سکتے ہیں یہودی لابیاں، بہرحال وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ یہ صرف آپ ایران کی ابنائے ہرمز کی حد تک اگر محدود رکھے تو پھر صحیح احاطہ یا تجزیہ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے آپ دیکھیں غزہ کے اندر کیا ہو گیا، جی، شام کے اندر جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں. تو یہ اسی کام کے لیے ایک پہلے سے تیاریاں جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. انہوں نے جو ممکنہ یعنی ایران کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے جو ممکنہ مزاحمت کی صورت میں لبنان میں یا فلسطین کے اندر یا شام کے اندر وہ ممکنہ مزاحمت انہوں نے وہاں پہ روک دیا ہے. اب یہ جب ان کو پوری تسلی ہو گئی ہے یہ وہاں سے اٹھ کے اپنے ہرمز کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے. لیکن یہ کہ آپ کا کہنے کا جو سوال جو آپ نے کیا ہے کہ آیا آئندہ نومبر میں جو کانگریس کے اندر تبدیلی ہے اس کے امکانات کیا ہے، تو اس کے امکانات تو بظاہر یہ ہے کہ ٹرمپ کے جو ٹیم ہے ان کی مہم کو کافی دھچکا لگا ہے، مشکلات بہت ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ سول سوسائٹی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ جنگ کے خلاف ہے، تو اس کا ڈیموکریٹس بڑا فائدہ لے رہے ہیں اور نومبر میں اسے اس کا فائدہ پہنچ بھی جائے گا. لیکن دیکھیں دوسری جانب ہم ٹرمپ اور ریپبلکن جو ہے نا ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے جو ہے نا بہت بڑی طاقتیں ہیں. یہاں پہ جو امریکہ کے اندر تبدیلی
لانے پہ اس کا ایک لانے میں ان کا ایک اپنا اثر رسوخ ہوتا ہے، وہ پوری طور پہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ ہے. تو یہ میرے خیال میں کچھ لمبا سا وہ چکر لگتا ہے، اور یہ اس دوران کچھ ایسی چیزیں سرپرائز دینے کی کوشش کریں گے امریکیوں کو، کہ امریکیوں کو یہ بتا دے کہ دیکھیں ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. تو ابھی وقت سے پہلے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ نومبر میں صدر ٹرمپ کی انتظامی کے لیے مشکلات بہرحال موجود ہے. اب اس جنگ سے ڈیموکریٹس نومبر کے لیے کے کیمپین کے لیے کتنا یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور صدر ٹرمپ انتظامی اور ان کی جو مشینری ہے یا ان کی ٹیم ہے وہ کس طرح کوئی نئے سرپرائزز دے کے ڈیموکریٹس کا جو مہم ہے اس کو یہ بیلنس کر سکتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کر سکیں. نوشیروان صاحب، ایک ان مذاکرات سے ہٹ کے ایران امریکہ کی یہ جو ٹسل ہے، اس سے ہٹ کے ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ امریکن جو پولیٹیکل کلچر ہے، ہر مرتبہ جو بھی پارٹی آتی ہے بائی پارٹی کلچر ہے بیسیکلی، تو یہی جو وعدے جو کرتے ہیں ریپبلکن والے، وہی وعدے ڈیموکریٹس بھی کرتے ہیں. تو ہر مرتبہ پھر یہ جو ووٹر ہیں وہ کس بنیاد پہ یہ سلیکشن کرتے ہیں؟ امریکی صدر نے بھی یہی کہا میں جنگیں ختم کروانے جا رہا ہوں، اس کے باوجود ایک نئی جنگ بھی انہوں نے شروع کی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو جنگیں وہ ختم کی ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس نیچر کے درمیان میں معاہدے ہوئے ہیں، خاص کر غزہ پیس آف بورڈ کو اگر سامنے رکھا جائے. اور اسی دوران جو غزہ کے اندر جو سیز فائر کے اعلان کے بعد کتنے 100 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کے بعد بھی حقائق آپ کے سامنے ہی ہیں. تو سوال ہمارا یہ ہے، یہ جو امریکن سوسائٹی کا یہ جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں جو سلیکشن ہے، کس طریقے سے یہ اس کو اس میں جو ووٹر ہیں ان کو یہ متاثر کر پاتے ہیں؟ یہ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، اور اس نقطے کی بنیاد پہ یہاں پہ ایک مسلسل بحث بھی جاری ہے جی کہ سول سوسائٹی کا جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ کیسے سامنا کریں گے. اس لیے کہ یعنی کل یہاں پہ ایک الیکشن ہو رہا ہے. میں ورجینیا سے تعلق رکھتا ہوں. پورے ملک کے اندر ری ڈسٹرکٹ ہو رہی ہے، یعنی اضلاع کی ایک نئی ترتیب سازی ہو رہی ہے. تو اس میں یہاں پہ ورجینیا کے اندر اس وقت گورنر ڈیموکریٹس کا ہے، ڈپٹی گورنر بھی مسلمان ہے ڈیموکریٹس کا ہے، غزالہ ہاشمی، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مسلم کمیونٹی کا ایک کافی ووٹ بھی کافی بڑھ گیا ہے. تو یہاں پہ جو ری ڈسٹرکٹس کے لیے کل الیکشن ہو رہا ہے اس میں یس اور نو کہ یہ جو نئی اضلاع کی جو نئی ترتیب ہے، نیا انتظامی ترتیب ہے، آپ اس کے چاہتے ہیں یا نہیں. تو یس کے یعنی ڈیموکریٹس یس کے پیچھے ہیں. تو یس کا کیمپین انتہائی کامیابی سے جاری ہے، اور سر اوباما بھی کافی ایکٹیو اس میں ہو چکے ہیں، اور مسلم کمیونٹی بھی جو ان کے واٹس ایپ گروپ سے، جو ان کے سوشل میڈیا گروپ سے، وہ انتہائی فعال ہے اور وہ سارے یس کے پیچھے ہیں. اسی طرح یہ صرف مسلمز نہیں بلکہ جتنے بھی امیگرینٹس کمیونٹیز ہیں، تو اس کی جو تنظیمیں ہیں تقریباً 60 اور 70 کے درمیان جو تنظیمیں ہیں، کافی فعال تنظیمیں ہیں، مختلف ممالک کے یہاں کے لوگ جو تنظیمیں رکھتے ہیں وہ سارے اس یس کے پیچھے موجود ہیں. اسی طرح پورے ملک کے اندر جو ری ڈسٹرکٹ کے لیے یس اور نو کی جو ووٹ ڈالی جا رہی ہے مختلف تاریخوں میں، کل یہاں ورجینیا میں ہو رہا ہے، اور ابھی سے یعنی اندازہ ہو رہا ہے کہ یس کے حق میں ووٹ آ رہا ہے. تو یہ آگے پھر جا کے نومبر کے الیکشن پر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو سول سوسائٹی کے حد تک اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تو ٹرمپ انتظامیہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت غزہ پر بمباری جاری تھی تو امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر تاریخی جلسے جلوس اور احتجاج ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا جی. تو آپ دیکھیں وہ جلسے جلوس، وہ پروٹیسٹ، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ بالکل ختم ہی ہو گئے.
اس لیے کہ آپ کو یہاں کے نظام کا قریب سے اگر آپ مشاہدہ کریں، سارے یونیورسٹیوں، یہ آپ کے امریکہ کے اندر جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یہ فنڈز کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اور وہ فنڈز جو ہے نا وہ انہوں نے کانگریس میں وائس چانسلرز کو، ان لوگوں کو، ایون ہارورڈ یونیورسٹی کے اور دیگر اہم پریسٹن یونیورسٹیز اور سب کو بلا کے انہوں نے باقاعدہ کانگریس نے ہیئرنگ کے دوران ان کو دھمکیاں دی کہ اگر آپ یہ نہیں روک سکتے تو آپ کو عہدوں سے بھی ہٹا دیا جائے گا اور آپ کے فنڈز روک دیے جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، سرمایہ کار ہے یا سرمایہ دار ہیں، وہ ان یونیورسٹیز کو فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جو ہی یہ دھمکیاں آ گئی تو اگر فنڈز روک دیے ان لوگوں نے، پرائیویٹ طور پہ جو فنڈز یہ پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ یونیورسٹیاں ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ تو یہاں پہ کچھ کنٹرول چیزیں بھی ہیں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ حرکتیں جب وہ قوتیں جب حرکت میں آتی ہیں تو پھر وہ اثر انداز ہوتے ہیں رائے عامہ پر بھی، اور لوگ پیچھے بھی ہٹتے ہیں۔ تو امریکی نظام کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی نظام کو سمجھے بغیر کوئی حتمی رائے ہم قائم نہیں کر سکتے کہ آیا جو عوام عامہ کی جو رائے ہے وہ کس طریقے سے جو امریکی ایوان ہے، جو پولیٹیکل جو کاریڈورز ہیں ان کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوگی۔ نوشیروان صاحب، پاکستان کے کردار کو اگر سامنے رکھا جائے ان سارے مذاکرات کے دور میں، اور جنگ بندی کے معاملات کو اگر سامنے رکھا جائے، تو پاکستان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اس مستقل جنگ بندی کے بعد اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد کہ مشرق اور مغرب کے درمیان، بلکہ دو سویلائزیشن کے درمیان اس نے جنگ بندی کامیابی سے کروا لی ہے، تو آپ اس کا بعد میں کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوسٹ وار سینیریو کو سامنے رکھ کے؟ پاکستان تو اپنے طور پہ جو جس طریقے سے وہ سفارتی طور پہ کھیل رہا ہے وہ تو میرے خیال میں ٹھیک کر رہا ہے جی۔ یعنی ایران کو بھی یہ باور کرانا اور یہ تاثر دینا کہ میں نہیں ہوں اس جنگ کے حق میں، نہ میں آپ کا دشمن ہوں، میں تو درمیان میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور ٹرمپ یعنی امریکہ جو آپ کو پتہ ہے ان کا سپورٹ کتنا ضروری ہے، پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں امریکی سپورٹ کتنا ضروری ہوتا ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے امریکیوں کا جو اثر رسوخ ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر عربوں پر کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں اس وقت جو عرب ممالک کے اندر جو بظاہر ترقی نظر آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس انفراسٹرکچر کے پیچھے کون ہے اور اس کی تحفظ کے پیچھے کون ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو عرب بھی سارے پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اپنا جو بھی پیغام پہنچا رہا ہے اس وقت، ایسا کوئی بااعتماد ملک پاکستان کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی جو تعریفیں ہیں جنرل اسم منیر کے لیے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ بھی جو ہے نا جو ڈپلومیسی جاری رکھا ہوا ہے، تو پاکستان اپنے طور پہ میرے خیال میں ان کو زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ پاکستان کی میرے خیال میں زیادہ کوشش ہوگی کہ یہ جنگ کا جو وقفہ ہے اس کو بڑھایا جائے۔ جنگ کو روکنا میرے خیال میں پاکستان کے بس کی بھی بات نہیں ہوگی، اور میں پھر اپنے اس نقطے کی طرف آؤں گا کہ جب تک سفارتی طور پر چائنا اور روس وہ میدان میں نہیں آئیں گے، اور وہ یعنی وہ جب میدان میں آتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں آتے ہیں کہ وہ صرف پریس ریلیز جاری کرتے ہیں۔ وہ امریکی وہ چائنیز اور روسی جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کس طرح ان کو لابی کرنا پڑتا ہے، کس طرح جو کن جگہ پہ جا کے دستک دینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اس بندے کو روک دیتے اور مزید جنگ نہ ہو۔ تو میرے خیال میں میرا تو اپنا تجزیہ یہ ہے کہ عرب بھی اگر ایکٹیو ہو جائے، ترکی بھی ایکٹیو ہو جائے، پاکستان اگر وہ تو آلریڈی فعال ہے، ایکٹیو ہے، لیکن جب تک چائنا اور روس میدان میں سفارتی کوششیں شروع نہیں کریں گے اس جنگ کو روکنے کے لیے، تو پاکستان
जंग का वक्फा तो बढ़ा सकता है, लेकिन जंग को रोकना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बस की बात नहीं होगी। जंग का वक्फा तो पाकिस्तान बढ़ा सकता है, लेकिन जंग को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है आपके बकौल पाकिस्तान के लिए। लेकिन नौशेरवान साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इस सारी जंग बंदी को लेकर, डायलॉग को लेकर, और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है या अमेरिकन जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी क़यादत ने जो बरसर इक़्तिदार है वो भी पाकिस्तान से बिल्कुल राज़ी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी कर रहे हैं। तो जो करंट सिनेरियो है उसमें ये इन मुज़ाकरात को अगर देखा जाए तो इनमें पाकिस्तान ने एक लेवरेज भी हासिल की है। उसने ज़मीनी रास्ते से ईरान के साथ जो माशी जो ट्रेड है, ट्रेड के मामलात भी पाकिस्तान ने शुरू कर लिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कदम है पाकिस्तान की जानिब से, ये पाकिस्तान को किस हद तक, कितने लंबे अरसे तक ये फ़ायदा पहुंचा सकता है? और जो अमरीकी माशी पाबंदियाँ हैं ईरान पे, और ये क्या वो पाबंदियाँ इस पर असरअंदाज हो सकती हैं? ये बज़ाहिर तो मुझे ये एक टेम्पररी रिलीफ लगता है, आरजी एक फायदा तो हो सकता है, लेकिन अगर इक्तिसाद के हवाले से, इकानमी के हवाले से, और अब इस खित्ते में बालादस्ती के बाद ही देखा जाए क्या है कि अगर अमरीकी बालादस्ती को यानी चीन और रूस भी कबूल करते हैं और सारे अरब और ईरान भी कबूल करता है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तवील मुद्दत अरसे में मेरे ख्याल में फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जो खित्ते की बालादस्ती है, पानियों के ऊपर जो बालादस्ती है, तो इसमें मैं फिर पता नहीं क्यों इसी नुक्ते पे मेरा जहन वो ये हो रहा है कि मरकूज है कि चीनी और जो मास्को है, बीजिंग और मास्को, उसके रोल को जरूर देखा जाएगा। या तो पस मंजर में शायद कुछ चीजें तय हो चुकी है कि चीनियों को अपना हिस्सा मिलेगा या रूसियों को अपना हिस्सा मिलेगा, पाकिस्तान को जरूर इसमें अपना हिस्सा मिलेगा किरदार की वजह से और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। लेकिन कुछ ये कहना कबल अज वक्त होगा कि इसका तवील मुद्दत में जो है ना कोई पाकिस्तान को फवायद होंगे। ये तो जब आलमी कुव्वतों के दरमियान अगर चीजें तय होती है तो लामहला पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा होगा। सर, मशरिक़ वस्ता में इसराइल का जो फैक्टर है, ग्रेटर इसराइल को अगर सामने रखा जाए और दूसरी जाने पोस्ट वार सिनेरियो को सामने रखते हुए ईरान का जो किरदार होगा मशरिक़ वस्ता में, तो आप इसराइल के जो अज़ाइम हैं ग्रेटर इसराइल वाले, और जो उसका जो एक्सपेंशनिस्ट वो जो एक एजेंडा है उसको आप अब किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो एक्सपेंशनिज्म या तोसी पसंदाना जो ग्रेटर इसराइल के हवाले से बातें की जाती है जी, तो देखिए सर, अब देखना ये है कि ईरान में इसराइल आके अमलन बैठेगा और वो कुछ करेगा। इसके लिए जो अगर हम 2 अशरों के पीछे चले जाए जी, और मिडल ईस्ट के अंदर सद्दाम की हुकूमत, कज़ाफी की हुकूमत खत्म हो गई, बशर अल असद की हुकूमत खत्म हो गई, यमन के अंदर जो कुछ हुआ, इस पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ हुआ उसमें किस किस्म की एक्सपेंशनिज्म या तोसी पसंदाना जो मौजूदगी है वो देखी जा रही है। यानी फिजिकली तो कोई इसराइल का मैं मौजूदगी नहीं देख रहा हूँ। ये कि उनके मफादात के खिलाफ जो कुव्वतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए और वहाँ पर ऐसे लोगों को आगे लाया जाए कि जो उनके मफादात के साथ चले। तो इस हद तक जो है ना ये उनके एक जंगी अज़ाइम होंगे और वो इस पे काम कर रहे हैं और वो इस वक्त मौजूद भी है। लेकिन फिजिकली तो इसराइल के लिए आप देखें इसराइल की कहाँ पे इस वक्त
فوج موجود ہے. یعنی آپ اگر کوئی دکھا سکتا ہے کہ اسرائیل کی فوج آئے شام کے اندر ہے, آئے عراق کے اندر اسرائیلی فوج ہے, آئے مڈل ایسٹ کے کسی ایسے ملک کے اندر ان کی کسی کو پتا ہے کہ کوئی ان کی اس طرح کی بیس موجود ہے جس طرح امریکیوں کے بیسز موجود ہیں, تو امریکیوں کے جو بیسز ہیں وہ کیسے موجود ہیں اور وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ الگ ایشو ہے. یہاں پہ جو لاویز ہیں, جو یعنی جو وار انڈسٹری ہیں, وہ کس کے ہاتھوں میں ہیں, وہ کس طرح سیکیورٹی کے مسائل پیدا کر کے ان کمزور ممالک کو مجبور کرا کے اور ان پہ اپنا جو نئی وار ٹیکنالوجی ہے وہ بیچ کے پیسے کما رہے ہیں. یہ ایک الگ سے ایک بلف گیم جاری ہے کہ بظاہر توسیع پسندانہ اور گریٹر اسرائیل کا نام لے کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اور لوگوں کو خوف میں دلا کے اور ان کو اس پہ مجبور کیا جائے کہ وہ انہی اسلحہ ساز کمپنیوں سے اسلحے لے کے اپنے آپ کو محفوظ بنایا جائے. لیکن فزیکلی تو یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو نام لیا جاتا ہے تو اکثر اس پہ یہاں ڈسکشن ہوتا ہے کہ آیا اسرائیل کے لیے ممکن ہے کہ وہ فزیکلی اپنے ملک کے علاوہ یعنی کہیں اور چلے جائے اور وہاں پہ عملاً ماں سوائے غزہ کے جو غزہ کو وہ اپنا سمجھتے ہیں نا, اس لیے وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس کے لیے وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ امریکی فوج ایک صدر کے دور میں وہ آگے بڑھتے ہیں, پھر جب دوسرا صدر آتا ہے پھر دوسرے جو سرمایہ دار ہے وہ آگے آتے ہیں, پھر وہ ان کو پیچھے لے آتے ہیں, پھر کچھ اور کنٹریکٹر آ جاتے ہیں, ٹھیکیدار آ جاتے ہیں, پھر کچھ اور لوگ بیچنا شروع کر دیتے ہیں اپنی چیزیں. یہ بس ایک بزنس ہے, کاروبار ہے. باقی یہ گریٹر اسرائیل کی چیزیں جو ہے نا, یہ مجھے تو اپنے طور میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس طرح ہوگی. تو آپ گریٹر اسرائیل کو ایک ملٹری جو کمپلیکسز ہیں ان کی جانب سے بیسیکلی ایک پینک یا انسیکیورٹی کریٹ کرنے کے لیے یہ منترا استعمال کیا جاتا ہے, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی گریٹر اسرائیل کا اگر ان کا کوئی نقشہ ہو تو اس کے ساتھ ان کا اپنا ایک انفراسٹرکچر بھی ہوگا نا, یہ جو اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ یہ اس دور میں 21ویں صدی میں کہ ہر ملک کے پاس کچھ نہ کچھ اپنا بھی اسلحہ اور فوج موجود ہے, یہ اسرائیل کے لیے خود بھی بہت مشکل ہے کہ وہ فزیکلی جا کے کہیں پہ بیٹھ جائے اور اپنا انفراسٹرکچر قائم کر دے. البتہ اپنے جو ان کے بزنس مین ہیں, کاروباری لوگ ہیں, وہ دنیا کے اندر جو ہے نا ان کے جو کاروباری مشنز ہیں اس کے لیے البتہ امریکہ بڑا ملک ہے, یہاں پہ ان کا اپنا ایک رسوخ ہے, تو ان کی فوج نقل و حرکت کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خواہ دنیا کے اندر اپنے مسلمانوں کو اتنا ڈرا رہے ہیں کہ یہ سب کو فتح کر دیں گے. سب کو ڈسٹرب تو کر سکتے ہیں, لیکن فزیکلی ان کے لیے میں کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ اسرائیلی جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بنا دیا ہو. البتہ ان کے جو یعنی آپ اسرائیل کے اندر بھی آپ اس غزہ کے وار کے خلاف اور ایران وار کے خلاف آپ کو مظاہرے ہوتے ہوئے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پھر کیا ہے جو اسرائیل کے اندر جو احتجاج ہوتے ہیں اس کا بھی تو کوئی تجزیہ ہونا چاہیے کہ یہ پھر کیا چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیلی جو سول سوسائٹی ہے وہ اس طرح کے جو ایجنڈے ہیں, اگر ان کو پرسیوڈ ایجنڈے اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اسرائیل کے اینڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے, تو اسرائیلی جو سول سوسائٹی ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے. تو احتجاج تو وہاں پہ ہو رہے ہیں اس کے خلاف, نیتنیاہو کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں, وار کے خلاف بھی احتجاج ہوتے ہیں, اور وہ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے
کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ یہ جس طریقے سے یہ لڑائی جاری ہے لوگ ان پر بھی میزائل پھینک رہے ہیں اور ان کے لوگ بھی مر رہے ہیں. تو ضروری بات ہے عام لوگ تو جنگ کے ساتھ نہیں چلتے, وہ تو امن کے ساتھ چلتے ہیں. مذہبی عقیدہ اور یہ چیزیں یہ تو الگ موضوع ہے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے, کیا مذہب ہے, وہ کیا چاہتے ہیں اپنے مذہب کے لیے. لیکن بحیثیت مجموعی تو اگر مذاہب دیکھے تو وہ تو تبلیغ پہ اور پریچنگ پہ زیادہ زور دیتے ہیں. ان کے جتنے بھی مذہبی علماء ہوتے ہیں تو وہ تو یعنی آپ دیکھیں ٹرمپ نے ابھی گزشتہ دنوں یہاں پہ بہت بڑے پادری کے خلاف بھی بیان دیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ کی طرف مت جائے. لیکن جو وار قانونی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو پھر چاہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا کیا کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ نوشیروان صاحب, آپ نے بہت ہی وسیع تجزیہ کیا ہے اس ساری صورتحال پہ.